بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو باتیں پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی کو اینیمیشنز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبض کی استوا اور اختلاف کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، نبض مستوی اور نبض مختلف۔ تو ہم 5 چیزوں میں استوا اور اختلاف دیکھتے ہیں: عزم میں، قوت میں، سرعت میں، تواتر میں اور صلابت میں۔ اب یہ ساری ٹرمز میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اگر کوئی یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پچھلے ویڈیوز آپ دیکھیے، آپ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ نبض مستوی کی جو قسمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر اینیمیشنز کے ذریعے بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نبض کی ایک بیٹ آ رہی ہے۔ یہ یہاں پر جو اوپر یہ جو پارٹ آ رہا ہے اس کو ہم نبض کا عزم مانیں گے، یہ نبض کا عزم مانیں گے۔ اور یہ جو سرکل ہے باہر کا، اس باہر کے سرکل کو ہم نبض کا، یہ جو باہر کا سرکل ہے نبض کا، ہم اس کو نبض کی قوت مانیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو گول سرکل ہے یہ نبض کی صلابت مانیں گے۔ اور یہ جو ریلیکسیشن ہے یہ نبض کا تواتر یا پھر اس کی جو ہے تفاوت مانیں گے۔ ایک بار پھر سے آپ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ نبض کا عزم آیا، پھر اس کے بعد نبض کا یہ جو حرکت ہوئی اس کا جو ٹائم ہوا وہ اس کی سرعت ہوگی۔ لیکن یہ جو گول سرکل کی جو ڈائمیٹر ہے اندر کے سرکل کی، یہ نبض کی صلابت ہے، اور یہ پارٹ جو ہے نبض کی قوت ہے۔ تو اب جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آگے میں آپ کو جو بات سمجھاؤں گا وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب نبض مستوی یہ ہوتی ہے۔ نبض مستوی کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو استوا اور اختلاف کے لحاظ سے ایک نبض مستوی ہوتی ہے، ایک مختلف ہوتی ہے۔ پھر مستوی کی 2 قسمیں ہیں، مستوی مطلق۔ یہ 5 امور میں، یہ جو 5 امور ہیں، ان 5 امور میں اگر نبض سملر ہوگی، ایک بیٹ اور دوسری بیٹ سملر ہوگی تو وہ نبض مستوی مطلق کہلائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ نبض آ رہی ہے، یہ عزم ہے، یہاں پر ایک ٹائم لگا تھوڑا سا اس کو بیٹ لینے کے لیے، حرکت لینے کے لیے، وہ سرعت ہے اس کی، اور یہ اس کی صلابت ہے، اس کی جو ڈائمیٹر ہے، اور یہ جو ڈائمیٹر ہے اس کی قوت ہے، پھر یہ اس کا ریلیکسیشن ہے۔ تو یہ ایک بیٹ ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، نیکسٹ بیٹ بالکل ایگزیکٹلی سملر ہے، پھر 3rd بیٹ بھی ایگزیکٹلی سملر، پھر 4th بیٹ بھی اسی طرح سملر، پھر یہاں پر سب کا جو ریلیکسیشن ٹائم ہے وہ بھی سملر ہے، کانٹریکشن ٹائم بھی سملر ہے، صلابت بھی سملر ہے، اور جو اس کی قوت ہے وہ بھی سملر ہے، عزم بھی سملر ہے، سارا کچھ سملر ہے۔ اس لیے یہ نبض مستوی ہے۔ اس کو ایک بار پھر دیکھیے، اب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ نبض کا عزم آیا، پھر اس کا کانٹریکشن ہوا، پھر یہ اس کی صلابت تھی، یہ قوت تھی، یہ ریلیکسیشن ہے۔ پھر نیکسٹ بیٹ دیکھیے آپ، 3rd بیٹ، پھر 4th بیٹ، یہ پورا سملر ہے، تو یہ نبض مستوی مطلق ہے۔ اب اگر کسی ایک امر میں اگر مستوی ہوگی، نیکسٹ ٹائپ یہ ہے کہ کسی ایک امر میں اگر نبض مستوی ہوتی ہے تو وہ نبض مستوی مقید ہے۔ یعنی ان 5 امور میں سے اگر نبض کسی ایک امر میں مستوی ہوگی تو وہ نبض مستوی مقید ہوگی۔ دیکھیے اب آپ کو دیکھنے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر وہی بیٹ آ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ اس کا کنٹریکشن ٹائم یہاں پر بڑھ گیا، یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا، پھر یہاں پر ڈیفرنٹ ہوا۔ اب آپ کو یہاں پر دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ صرف عزم میں سملر ہے، یہاں پر چاروں، یہ صرف یہاں پر عزم میں ہی سملر ہے، باقی کے پورے 4 امور میں مختلف ہے یہ۔ تو یہاں پر صرف ایک ہی امر میں مستوی ہے اور وہ ہے عزم، یہاں پر صرف عزم میں ہی مستوی ہے۔ اور یہاں پر عزم میں بھی ہم صرف طویل لے رہے ہیں، مشرف اور منخفض، کیونکہ 3D اینیمیشنز یہ نہیں ہے، وہ ہم باقی کے 2 ٹائپس جو آتے ہیں عزم میں وہ ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، صرف اس کی طوالت لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ،
پھر سے ایک بار یہ عزم میں مستوی ہے، آپ کو پھر سے اینیمیشنز دیکھنے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس طرح عزم میں مستوی ہے، باقی کے سارے چیزوں میں مختلف ہے۔ دیکھیے آپ، یہ اس کی قوت بھی مختلف ہے، اس کی صلابت بھی مختلف ہے، یہاں پر جو ریلیکزیشن ٹائم ہے ہر بار مختلف ہو رہا ہے، اور اس کا جو سرعت ہے، جو کنٹریکشن ٹائم ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہر بار، اور صرف عزم سملر ہے۔ آپ پھر سے دیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ نبض عزم میں مستوی ہے۔ اب میں دیگر نبض بھی آپ کو بتلاتے جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ کون سے پارٹ میں وہ نبض مستوی ہے۔ مستوی کون سی ہے، اب گیس کرنے کی کوشش کریے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو ہے عزم کی ایک مقدار ہے، پھر صلابت ہے، کنٹریکشن ٹائم ہے، سرعت ہے، پھر قوت ہے، پھر ریلیکزیشن ٹائم ہے۔ اب نیکسٹ بیٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹ میں عزم چھوٹا ہو گیا، پھر کنٹریکشن ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہو گیا، پھر اس کا جو قوت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو گئی، پھر اور ڈیفرنٹ ہو گیا۔ ہر چیز ڈیفرنٹ ہو رہی ہے سوائے یہاں پر تواتر کے۔ تواتر ہی سملر ہے یہاں پر، باقی کی ساری چیزیں مختلف ہے، تو یہ نبض تواتر میں مستوی ہے۔ پھر نیکسٹ نبض دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، نبض صرف سرعت میں مستوی ہے۔ پھر سے ایک بار دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو کنٹریکشن ٹائم ہے صرف وہی سملر ہے، باقی کا پورا مختلف ہے۔ عزم مختلف ہے، قوت مختلف ہے، اس کا تواتر مختلف ہے، صلابت مختلف ہے، صرف کنٹریکشن ٹائم ہی سملر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ نبض دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ نبض ہے، یہاں پر آ رہی ہے، اب غور سے دیکھیے اور پہچانیے کہ یہ کون سی نبض ہے، کس میں استوا پایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ نبض میں صلابت میں صرف استوا ہے۔ دیکھیے آپ، پورے یہ جو یہاں پر سرکلز جو صلابت کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، صرف وہی سملر ہے، صرف یہ نبض صلابت میں مستوی ہے، باقی کے عزم ڈیفرنٹ ہے، ریلیکزیشن ٹائم ڈیفرنٹ ہے، کنٹریکشن ٹائم ڈیفرنٹ ہے، قوت بھی جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر اب اس کے بعد ایک اور نبض دیکھتے ہیں، پھر آپ گیس کریے۔ اب یہ نبض قوت میں صرف مستوی ہے، یعنی یہ جو باہر کا سرکل جو قوت کو ڈینوٹ کر رہا ہے صرف وہی سم ہے، تو یہ نبض صرف قوت میں مستوی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نبض کی دوسری قسم بھی دیکھتے ہیں استوا اور اختلاف کے لحاظ سے۔ جو دوسری قسم ہے وہ نبض کی نبض مختلف ہے۔ نبض مختلف کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مختلف مطلق، جس میں کامل پانچوں امور میں، یعنی عزم میں، قوت میں اور سرعت میں، تواتر میں اور صلابت میں، ان پانچوں امور میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیے اب نبض وہ نبض مختلف مطلق ہوگی، یہاں پر نبض مختلف مطلق آ رہی ہے۔ دیکھیے آپ، یہ پانچوں امور میں اختلاف ہے، عزم بھی ڈیفرنٹ ہے، تواتر بھی ڈیفرنٹ ہے، قوت بھی ڈیفرنٹ ہے، صلابت بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اس کا جو کنٹریکشن ٹائم تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا۔ پھر سے ایک بار دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ نبض مختلف مطلق ہے۔ اب اس کے بعد کبھی نبض میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ہی امر میں مختلف ہوتی ہے، تو وہ اس کو مختلف مقید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، مختلف مقید آ رہی ہے، کسی ایک ہی امر میں صرف اختلاف ہوگا یہاں پر، باقی کے سارے امور سیم ہوں گے۔ تو یہ نبض دیکھیے آپ، صرف عزم میں اختلاف ہے، یہاں پر صرف عزم میں اختلاف ہے، باقی کے چاروں امور میں وہ نبض سملر ہے، باقی کے چاروں میں وہ نبض مستوی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب صلابت بھی سملر ہے، تواتر بھی سملر ہے، کنٹریکشن ٹائم بھی سملر ہے، قوت بھی سملر ہے، صرف عزم میں اختلاف یہاں پر
پایا جا رہا ہے. تو یہ عزم میں مختلف نبض ہوگی. اب دوسری نبض دیکھتے ہیں. اب آپ گیس کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ نبض کس میں کون سے پارٹ میں مختلف ہے. یہ نبض سرعت میں مختلف ہے. عزم سملر ہے، تواتر سملر ہے، اور قوت بھی سملر ہے، صلابت بھی سملر ہے. صرف سرعت میں مختلف ہے. ایک بار پھر سے دیکھیے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. صرف اس کا سرعت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پھر اب ایک اور نبض دیکھتے ہیں. اب یہ آسان ہے آپ کے لیے پہچاننا. تواتر میں یہ نبض مختلف ہے، باقی کے چاروں امور میں مستوی ہے. پھر ایک اور نبض دیکھتے ہیں. اب یہ پہچانیے آپ کے کون سے پارٹ میں یہ مختلف ہے. یہ قوت میں مختلف ہے. یہاں پر دیکھیے آپ، قوت ہر ایک کی مختلف ہے. اب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ایک اور نبض. یہ نبض صلابت میں مختلف ہے، صلب ہونے میں. یہ دیکھیے آپ، اس کی صلابت ہر نبض میں، ہر حرکت میں اور ریلیکسیشن میں کوئی نہ کوئی ایک یہاں پر آپ کو صرف ایک ہی پارٹ میں اختلاف مل رہا ہے، اور یہاں پر یہ صلابت میں مختلف ہے. اب یہ تھی استوا اور اختلاف کے لحاظ سے قسمیں، اور ہم جو ڈفرینسز، سملیرٹی اور ڈسملیرٹی دیکھ رہے تھے وہ صرف ایک بیٹ سے لے کے دوسری بیٹ میں دیکھ رہے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہی بیٹ کے اندر استوا اور اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ یہاں پر اینیمیشنز میں بتلانا ذرا مشکل ہے. اسی لیے اب ہم نظام اور عدم نظام، یعنی ایک اور قسم کی طرف آ رہے ہیں، نظام اور عدم نظام. تو ایک جو ردم آتا ہے نبض کا، وہ نظام کہلاتا ہے. تو اگر کوئی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتلایا تھا، تو اس کی دو قسمیں ہیں، نبض مختلف منتظم اور نبض غیر مختلف غیر منتظم. تو منتظم کی بھی دو قسمیں ہیں، منتظم مطلق اور منتظم دائر. تو یہاں پر منتظم مطلق ایک کی ہی تکرار ہوگی، ایک ہی نظام کی تکرار ہوگی. اب یہ جو نبض ہے یہاں پر دیکھیے آپ، نبض مستوی مطلق ہے. تو نبض مستوی مطلق میں ایک ہی ردم فالو ہو رہا ہے. یہاں پر صرف یہ پارٹ کا ایک ردم ہے، تو یہی ردم ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ ایک ہی سملر نبض ہے. اب اس کے بعد دیکھیے آپ، پھر سے نبض مستوی مطلق ہے. تو نبض مستوی مطلق کا ہی یہاں پر نظام ہے، یہاں پر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی نبض آتی ہے. ایک ہی نظام کی تکرار ہو رہی تھی. اب یہاں پر ایک نظام کی تکرار نہیں ہوگی. نبض مختلف منتظم دائر، دائر میں جو ہے دو یا زیادہ نظام کی تکرار ہوگی. یہاں پر دیکھیے آپ کون سا نظام آ رہا ہے. یہ وہی نبض مستوی مطلق ہے. یہ ایک نظام آ گیا. اب ہو سکتا ہے یہ ایک نظام فالو نہ ہو، 4 بیٹس میں ایک نظام آئے، یہ ایک ردم 4 بیٹس کی بن جائے. پھر اس کے بعد ایک اور نظام آئے نبض میں. وہ کون سا نظام آ رہا ہے دیکھیں گے اب یہاں پر ہم. یہ مختلف مطلق کا نظام آ رہا ہے یہاں پر. ایک بار پھر سے اس کو دیکھیے کہ نبض مختلف ہے. یہ عزم میں بھی ڈسملر ہے، صلابت میں بھی مختلف ہے، اور ہر چیز میں یہاں پر مختلف ہے نبض. تو پہلا نظام جو ہے مستوی مطلق کا تھا، دوسرا نظام مختلف مطلق کا ہے. تو یہ منتظم دائر ہوگی یہ نبض. تو دو نظام یا زیادہ نظام اگر آتے ہیں تو وہ منتظم دائر ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری بات جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.